یہ کہانی ہے ایک ایسے پاکستانی کی جس نے اپنی پوری زندگی اپنے ملک کے نام کر دی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا شمار برطانیہ کی مشہور یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، بلکہ پوری دنیا کی مشہور یونیورسٹیز میں اس کا نام آتا ہے۔ بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں پوری دنیا کے بڑے بڑے بزنس سائیکونز کے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بات ہے 2005 کی، جب بریڈ فورڈ یونیورسٹی کو ایک چانسلر کی ضرورت تھی۔ پوری دنیا سے 100 سے زیادہ اسکالرز اور بزنس مینیجرز کو بلایا گیا تھا، جن میں زیادہ تعداد برطانیہ، امریکہ اور جرمن اسکالرز کی تھی۔ پاکستان اور انڈیا سے بھی ایک ایک امیدوار کو بلوایا گیا تھا۔ ناظرین، چانسلر کی سلیکشن سے پہلے جرمن سائنٹسٹ کو سب سے مضبوط امیدوار قرار دیا جا رہا تھا، لیکن پھر کہانی اس وقت تبدیل ہو گئی جب ٹیلنٹ، لیڈرشپ، ماڈرن اسٹڈیز پر بحث میں ایک پاکستانی نژاد نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس شخص نے اپنی ایک تقریر سے ہی پوری دنیا سے آئے ہوئے بڑے سے بڑے اسکالرز کے آگے اپنی قابلیت اور ذہانت کا بھرپور انداز میں لوہا منوایا، یہاں تک کہ بریڈ فورڈ کے تمام ڈائریکٹرز بے اختیار تالیاں بجانے لگے۔ تب ایک جرمن اسکالر اس شخص کے پاس آیا اور کہا کہ میرے حساب سے یہ پوسٹ اکیلے آپ ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کی کابینہ نے اسی وقت اس شخص کو چانسلر کے لیے منتخب کر لیا اور کہا، بولو آپ کتنی تنخواہ لوگے؟ تب اس شخص نے تاریخی الفاظ کہنے لگا کہ میں یہاں بزنس کے لیے نہیں آیا، تعلیم کا اور پیسے کا آپس میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے جہاں لوگوں کو اچھی تعلیم کی سہولیات بھی حاصل نہیں ہیں۔ ہمارے پیسے والے لوگ بھی دوسرے ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ غریب لوگ دل میں حسرت لیے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ دن بدن امیر اور غریب کا فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ میرے ملک کے وہ لوگ جو دوسرے ملک نہیں جا سکتے، وہ اپنے ہی ملک میں رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں اور بریڈ فورڈ جیسی اچھی یونیورسٹیز کی ڈگری حاصل کر سکیں۔ اس لیے میں بریڈ فورڈ یونیورسٹی تبھی جوائن کروں گا اگر آپ میرے ملک کے لیے یہ سہولت دے دیں۔ کابینہ کے تمام ارکان یہ سن کر حیران رہ گئے۔ کابینہ کی اکثریت اس فیصلے کے خلاف تھی۔ کابینہ میں کچھ لوگوں نے اس شخص کو دیکھا اور کہا کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں کہ ہم پاکستان جیسے ملک میں اپنی ڈگری متعارف کروا دیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر وہ اللہ کا بندہ بولا، پھر آپ پاکستان کا بندہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ بات یہاں آ کر رک گئی تھی۔ بعد میں بریڈ فورڈ کے ایک ڈائریکٹر نے اپنی کابینہ سے کہا کہ اس بندے کو اس طرح مت جانے دو، اس میں کچھ کر دکھانے کی صلاحیت موجود ہے، یہی ہمارے ادارے کے لیے سب سے بہترین چانسلر ثابت ہوگا۔ جو بندہ اپنے ملک کا وفادار ہو اور کچھ کرنے کا عزم لیے ہوئے ہو، وہ کام بھی اچھا کرتا ہے اور کبھی پیسے کا لالچ نہیں کرتا، لہٰذا آپ سب اس کی بات مان لیں۔ کابینہ نے اس بندے کو واپس بلوایا اور بڑے احترام سے کہا کہ ہمیں آپ کی تمام باتیں منظور ہیں اور آپ ہی بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر ہوں گے۔ آپ پاکستان میں جہاں چاہتے ہیں وہاں بریڈ فورڈ کے کیمپس بنا سکتے ہیں۔ اس طرح وہ شخص 9 سال تک بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر رہا اور 1985 کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی اتنے لمبے عرصے کے لیے خدمت سر انجام دیتا رہا۔ اس دوران اس شخص نے پاکستان میں نمل یونیورسٹی بنائی، جس میں پڑھنے والے طالب علموں کو وہی ڈگری دی جاتی ہے جو انگلینڈ میں کروڑوں روپے خرچ کر کے بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو ملتی ہے۔ اس شخص نے چپکے چپکے اپنے لوگوں پر اس قدر احسان کر دیے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کتنا عظیم انسان ہے۔ قوم کے اس محسن کا نام عمران خان ہے۔ ہاں، وہی عمران خان جسے آپ منافق خان، طالبان خان، یہودی ایجنٹ اور غدار سیاستدان کے ناموں سے جانتے ہیں۔ لیکن میں تو پہلی بار ایسا منافق دیکھ رہا ہوں جو پیسے کا لالچ نہیں کرتا، جو باہر ملکوں میں جا کر بھی اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ ایسا بندہ ہے جس نے کبھی بھی اپنے لوگوں کو کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ مجھے آپ سب دیکھنے والوں میں سے کوئی بھی کمنٹ کر کے ایک ایسی بات بتا دے کہ عمران خان کی وجہ سے کبھی آپ کو شرمندگی محسوس ہوئی ہو۔ کیا ابھی نندن والے واقعے میں آپ شرمندہ ہوئے؟ یا عمران خان کے دورہ امریکہ کے وقت آپ خود پر فخر نہیں کر رہے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا وزیر اعظم ایسا ہے؟ کیا آپ اس وقت چوڑے ہو کر نہیں گھوم رہے تھے جب عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے کہا تھا کہ وی ول فائٹ؟
کیا اس نے کلمہ حق بلند نہیں کیا تھا؟ کیا اس نے مسلمانوں کے حقوق کی بات نہیں کی؟ اس نے پاکستانی لوگوں پر لگنے والی بندشیں ختم کروائیں۔ اس نے سری لنکا میں میت کو جلانے کے فیصلے کو ختم کروایا۔ اس نے یورپ میں آپ کے مذہب کی ترجمانی کی۔ اس نے ولادیمیر پیوٹن جیسے آدمی کو اس بات پر قائل کر لیا کہ اسلام کی حرمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے زیادہ کوئی چیز مسلمان کے سامنے حیثیت نہیں رکھتی۔ اس نے کیا کیا نہیں کیا آپ لوگوں کے لیے، اور آج بھی وہ جیل میں بند پڑا ہے صرف آپ کے لیے۔ کیا یہ بدلہ بنتا ہے کسی کے اتنے احسانوں کا؟ ابھی وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس کی قدر کر لو۔ اللہ اس کو سلامت رکھے اور ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔